وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الحدید کی ابتدائی آیات طیبات میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ سبح کو اللہ تعالیٰ نے صیغہ ماضی کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، یقیناً بالیقین آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ آخر اس کی پاکی کو بیان کیوں نہ کرے اور اس کی حمد کی گیت کیوں نہ گائے، اس کی تسبیح کے ترانے کیوں نہ پڑھے۔ وہی تو ہے جو سب پر غالب ہے، اور غالب بھی ایسا ہے کہ اس کا ہر فعل، اس کا ہر فیصلہ حکمتوں سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفتوں کا ذکر فرمایا ہے یہاں پر سورہ حدید کی پہلی آیت میں کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ عزیز کا مطلب یہ ہے کہ عزیز القادر الغالب الذی لا ينازعه ولا يمانعه شیء۔ عزیز اس ذات کو کہتے ہیں، عزیز کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے، اس ذات کے لیے کہ جو اتنی بڑی طاقت رکھتا ہو، اتنی بڑی قدرت رکھتا ہو، اور اسے ہر چیز پر ایسی دسترس، ایسا غلبہ حاصل ہو کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اور نہ ہی اس کے فرمان کو، اس کے حکم کو موڑ سکے یا ٹال سکے۔ اور یقیناً یہ شان صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی دسترس، اس کا غلبہ، اس کی سطوت ایسی شان والی ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کسی کے پاس قوت نہیں ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ جو وہ حکم فرما دے، جس بارے میں حکم فرما دے، اس حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، اس حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں کوئی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اے اللہ اس حکم میں تخفیف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس عرض پر، اس دعا پر اس حکم کو خود رد و بدل فرما دے، تو یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ مگر یہ کہ اس کے حکم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کے حکم میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ القادر الغالب الذی لا ينازعه، اس کی یہ شان ہے کہ نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، ولا يمانعه شیء، اور نہ کوئی چیز اس کے حکم میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ پھر آپ اندازہ فرمائیے کہ جسے اتنی بڑی قوت حاصل ہو، جسے اتنی بڑی طاقت اور فرما روائی حاصل ہو، تو عام دنیا کا اصول تو یہ ہے کہ جس کو طاقت مل جائے، قوت مل جائے، جس کے پاس اس قدر دسترس ہو، تو اس کا تو شاہانہ مزاج ہوتا ہے، اس کا مزاج تو بہت شاہانہ ہوتا ہے، بہت سوں کا لحاظ مروت نہیں رکھتا، اور نہتے اور کمزور لوگوں کو اپنی فرما روائی اور اپنے موج میلے میں اس کو پیس کر رکھ دیتا ہے۔ شاہانہ مزاج بادشاہوں کا شاہانہ مزاج ہوتا ہے، جب موج میں آئے تو کسی کو سزا دے دی بلا وجہ، اور جب موج میں آئے تو بہت بڑے مجرم کو بھی رہا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کہ اتنی بڑی شان والا کہ اس کا
ہر امر ہو کر رہتا ہے، ہر حکم ہو کر رہتا ہے، ذرہ ذرہ اس کی اطاعت میں سر نگوں ہے، اس کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے، مگر اس کا کوئی بھی فیصلہ، اس کا کوئی بھی حکم، اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بلا وجہ کسی قوم کو اپنی قدرت اور قوت میں اس کو ہلاک فرما دے، اس پر عذاب نازل فرما دے، اور نہ ایسا ہوا کہ اگر کسی نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہ کیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی قوت، اس کی طاقت بلا وجہ کسی کو نیست و نابود فرما دے، بلا وجہ کسی کو اس نے جرم نہ کیا ہو اور اس کو سزا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اندازہ فرمائیے اگر کائنات کا یہ نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت شامل حال نہ ہوتی تو نظام کائنات میں یہ حسن نہ ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عزیزیت یعنی قوت اور غلبہ کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت کار فرما نہ ہوتی، اس کی حکمت کے رنگ نہ ہوتے، اس کی حکمت کے یہ پہلو نہ ہوتے تو کائنات کی بقا مشکل ہو جاتی، اور کائنات کے یہ رنگ اور یہ بہاریں اور یہ موسم یہ کب کے کب ختم ہو چکے ہوتے۔ تو کائنات کا حسن اس بات میں مضمر ہے کہ اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً نہیں پکڑا۔ یہ اس کے عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت ہے، اس کی حکمت و دانائی ہے، فوراً نہیں پکڑا، اس کو ڈھیل دی اور مہلت دی اور مہلت دی اور مہلت دی، جب وہ حد سے گزر گیا تو پھر پکڑ ہوئی۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ وہ اپنی مخلوق پر قادر بھی ہے اور اپنی مخلوق پر مہربان بھی ہے۔ وہ اپنی مخلوق پر فرما روائی فرماتا ہے تو ان کا خیال بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر حکیم ہے تو متحمل اور عفو درگزر فرمانے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دو صفتوں کو جوڑ کر ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دوہری شان ہے کہ وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یعنی یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ مجھے قوت تو تم پر بہت ہے، میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہاری بصارتوں کو سلب کر ڈالوں، تم اندھے ہو جاؤ، دیکھ ہی نہ سکو، چاہوں تو تمہاری سماعتوں کو ایک لمحے میں سلب فرما لوں، چاہوں تو تمہاری زبانوں کو گنگ کر دوں، تم گنگے ہو جاؤ۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر میری پکڑ قدرت کی بنیاد پر ہوتی تو کب کے تم لولہے لنگڑے ہو چکے ہوتے۔ اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے میری قدرت کا اظہار ہوتا، اگر میں اپنی سطوت حکمت کے بغیر فرماتا تو تم کب کے کب خالی ہو چکے ہوتے اور کائنات پر تمہارا وجود نہ ہوتا۔ لیکن میری شان یہ ہے کہ میں اگر عزیز ہوں تو حکیم بھی ہوں، میں اگر غلبہ رکھتا ہوں تو پھر میرا ہر کام، میرا ہر فعل حکمت سے بھرپور ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اور اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین پر۔ آسمانوں پر بھی اسی کی بادشاہی کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور زمین کے چپے چپے پر اس کے حکم، اس کی بادشاہی کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ نہ زمین کا کوئی حصہ نہ آسمانوں کا کوئی حصہ اس کی فرما روائی سے خالی ہے، اس کی بادشاہی ہر جگہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، وہ آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے اور زمین کا بھی بادشاہ ہے۔ آسمانوں کی بھی شہنشاہی اسی کو زیبا ہے اور زمین کی شہنشاہی بھی اسی کے لیے ثابت ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا بھی اس نے کیا ہے اور آسمان اور زمین کی بادشاہی بھی اسی کے پاس ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے پیدا کر کے بادشاہی کسی اور کو دے دی ہو، نہیں، وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔
وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، پیدا بھی کیا ہے اور خود مالک بھی ہے۔ فنا اور بقا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یحیی و یمیت، نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا امر نہ ہو، اور نہ کسی کی کوئی زندگی بچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا امر نہ ہو۔ زندگی جو چل رہی ہے یہ بھی اسی کے مشیت اور ارادے سے ہے، اور جب تک رہے گی تو اس کی مشیت شامل ہے۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے اس کا ارادہ یہ ہو جائے کہ اس کو اب حیات نہیں دینی تو کوئی اس کو زندگی نہیں دے سکتا۔ یحیی و یمیت، حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور ممات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فنا اور بقا کا وہی مالک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اسے ہر چیز پر مکمل قدرت ہے، ایسی قدرت کہ نہ وہ کسی کے مشوروں کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی کی اجازت کا محتاج ہے، نہ اس سے کوئی اور اوپر ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو بادشاہی ہو۔ وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے عالی ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی قدرت سب سے بڑھ کر ہے، اور اسے ہر شے پر پوری قدرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح اپنی شان کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک کلمات جو ہم نے کہے اور آپ نے سنے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو بے حساب جنت میں داخل فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم اختم لنا بالخير، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔